قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسطي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخرى بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط على الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم
صل علی ایک اور باواز بلند صلوات. اور میں درخواست کروں گا زین نقوی صاحب سے سلام اور مرثیہ پیش کریں گے. جناب زین نقوی ویسے روایتی طور پر اس مجلس سے شوکت نقوی صاحب وہ مجلس پر سلام پڑھ مرثیہ پیش کرتے ہیں، لیکن آج وہ کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہے، تو ان کے صاحبزادے زین نقوی مرثیہ پیش کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چار میں سے پیش کریں گے. سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا. قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا. تیرے ہاتھوں سے تو خوشبو وفا، تیرے ہاتھوں سے تو خوشبو وفا آتی ہے. سانس لیتا ہوں تو ایک بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام کی چند شیئے شکریہ. عزا کے فرش کی زینت ہے حضرت کی زینت ہے حضرت آبا. نشان عظمت و ہمت ہے حضرت کی زینت ہے حضرت آبا. زمان
دیکھے تو انسانیت کے خرام میں زمانہ دیکھے تو انسانیت کے خرام میں وفا و صبر کی آیت ہے حضرت زینت ہے حضرت ابا وہی امام جو حاجت روا ہے ہم سب کا وہی امام کی حاجت ہے حضرت ابا کے فرش کی زینت ہے حضرت پاس تھی پروردگار کی خوب علی کے پاس تھی پروردگار کی خوب اور اپنے باپ کی قوت ہے حضرت اور اپنے باپ کی قوت ہے حضرت ابا کے فرش کی زینت ہے حضرت کربلا کو ضرورت حسین کی ہے کربلا کو ضرورت حسین کی حسین کی بھی ضرورت ہے حضرت حسین کی بھی ضرورت ہے حضرت ابا کے فرش کی زینت ہے حضرت فرش کی محمد وآل محمد بانی مجلس کی فرمائش پر شہادت بی بی سکینہ کے مرثیے کی چند بند ہیں. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ. ایک بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب داغ بے کسی نہ سکینہ
اٹھا سکی، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی، سن کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکی، سن کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکی، روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دے کے موت اختیار کی، آخر یہ جبر دے کے موت اختیار کی، گر آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو، گہ شدت آتش سے پکاری کہ پانی دو، گہ یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو، گہ یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو، سوئی جو آنسو پہنچ کے چشم پرآب سے، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے، دل میں سما گیا تھا جو شمرے لئی کا ڈر، سوتے میں کام کے کہتی تھی رات بھر، فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر، آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے میں کدھر، آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے میں کدھر، زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے، سجاد بھائی دیکھو یہ خولی گھڑکتا ہے، سجاد بھائی دیکھو یہ خولی گھڑکتا ہے، جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے خزاں کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے خزاں کو پکارتی، کہتی تھی نے چچانا امام امام رہے، رلوانے کو دور رہے رونے کو ہم رہے، رلوانے کو دور رہے رونے کو ہم رہے، چپ تھی جو چپ تھی بولتی جو تھی ڈری ہوئی، وہاں شمر آیا تن میں در تھر تھری ہوئی، تھی آہ بات بات پہ لب پر دھری ہوئی، گردن کی ریس ماں لہو سے بھری ہوئی، گردن کی ریس ماں لہو سے بھری ہوئی، دم رکنے لگتا تھا تو رسن کھول دیتے تھے، باہر جو شمر بولتا تو باندھ لیتے تھے، باہر جو شمر بولتا تو باندھ لیتے تھے، زندان سے کہتی تھی کبھی وہ اسیر غم، ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کام، میت کسی کی ننھی سی
نکلے گی صبح دم بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچشم نم بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچشم نم ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹو گی آج کی شب خیر خانے میں اماں لٹو گی آج کی شب خیر خانے میں آخری بات ہے اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے خیر سے سب کنبہ ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو اقربا جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو اقربا گل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی حیدر کی پوتی مشکلیں آسان حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی جیو بیٹا جیو سلام کرو خوش رہو آباد ہو آئے حسین آئے حسین صلوات بر محمد و آل محمد خواتین و حضرات جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا مجالس کا یہ سلسلہ آئندہ اتوار تک جاری رہے گا روزانہ مجالس ہوں گی بعد نماز مغرب اور پیر کے روز سے مجالس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا منتظر مہدی رضوی صاحب اور سیٹرڈے کو چہلم ہے اور پھر اتوار کو بھی مجلس ہوگی یہاں پر صلوات محمد و آل محمد ڈاکٹر شیبہ رضوی اس میں درخواست کروں گا تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں گے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ التماس سے سورہ فاتحہ آپ سب سے گزارش ہے کہ جن مرحومین کی میں نام لے رہا ہوں سید ابو الحسن نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی میر محمد علی خان نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی خانم رباب بنت آغا کرمانی مرضیہ حسن نقوی بنت تقی حسین رضوی رضیہ عسکر علی بنت تقی حسین رضوی میر عسکر علی رضوی ابن میر حسن علی رضوی کی ارواح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص اور 1 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت فرما دیں
कभी कभार मेरा खुतबा लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, और आज तो शौकत साहब तशरीफ़ फरमा हैं और ये ख़ास तौर पे खुतबे को पसंद करते हैं, तो इंशाअल्लाह लंबा वाला ही होगा आज, तो बस मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व लहुश शुक्रू अला मा अलहमा व सनाउ बिमा क़द्दमा من عموم نعم ابتداها وصبوغ لا نسداها وتمام منن أولاها جمع الأحصاء عددها ونا عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بشكر لاتصالها واستحمدا إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر الأنزع المتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوسيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائل الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصم الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب الذوالفقار أخي النبي الأبرار أبي الآل أتهار قسيم جنة والنار فارسي بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين الزوجته المليكة الكونين إمام الثقلين إمام المجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسولي هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسولي حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الخطاب وإمامه والشافعي إلى يوم الحساب صاحب المعجزات منكس الرايات محل المشكلات عالم التعويل والتنزيل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل الحاشمي مكي مدني حجازي طالبي تقي نقي وافع بادع زكي عالي ولي الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية هورا
الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزراء الفاطمة التقية النقية الزهراء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثل الباقرية والعثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان محمد وآل محمد وعجل فرجه. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے معرفت کے درجات میں بلندی فرمائے. اس دور میں جس دور میں علی علی کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس دور میں الحمدللہ علی والے باقی ہیں ابھی، اور یقیناً جب تک مومن باقی ہیں تو یہ زمین باقی ہے، اور جب تک وہ حجت باقی ہے جنہوں نے ہماری حفاظت فرمائی ہوئی ہے. موضوع چل رہا ہے دین ولایت، اور موضوع اس لیے رکھا کیونکہ ہمارے دین میں ولایت کہاں ہے، بس یہی جواب دینا ہے. کیونکہ ولایت تو ہم کہتے ہیں، شیعہ بچہ کہتا ہے، شیعہ بچے کی ماں جو ہے علی علی کر کے پرورش کرتی ہے، ولایت کا دودھ پلاتی ہے، گوشت ولایت کا ہوتا ہے، زرد ولایت کا ہوتا ہے، نفس روح اور کرب ولایت کا ہوتا ہے. شیعہ کو پتہ ہے کہ ولایت نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، عبادت قبول نہیں ہے. ہمارے کلمے میں ولایت ہے، ہماری تلقین میں ولایت ہے، لیکن ولایت ہمارے دین میں مقام کہاں رکھتا ہے، اور دین کسے کہتے ہیں، اور اللہ کسے دین کہتا ہے، اور اللہ نے ولایت کو کہاں پہ رکھا ہے. بس یہ سوال ہے. کیونکہ آئے انبیاء آئے، رسول آئے، ائمہ آئے، اولیاء آئے، کتنے مختلف درجات ہیں جو لوگ اللہ کی طرف سے منسوب ہو کے دین پھیلانے کے لیے اس عرض پہ موجود تھے اور آئے. اب سوال یہ تھا کہ ان میں سے جتنے درجات تھے اللہ نے اپنے لیے کون سے ٹائٹلز کو پسند کیا. اگر آپ غور کریں تو اللہ نے اپنے آپ کو کبھی نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، اولیاء اوصیاء کوئی بھی لقب اپنے آپ کو نہیں دیا، کوئی لقب، یہاں تک کہ امام. ہمارے مسلک میں تو امام کتنا بڑا درجہ ہے، ہمارے مسلک میں تو امام وہ تسلسل نبوت ہے جو قیامت تک چلنا ہے. ہمارے مذہب میں تو جو نبی ہوتا ہے وہ خبر لے کے آتا ہے، اور جو خبر لے کے آتا ہے اسے نبا کہتے ہیں. اور جب پوچھا گیا نبی سے کہ آپ کون سی خبر لائے ہیں تو سورہ نبا میں کہا، سورہ خبر، اما یتساءلون عن النبأ العظیم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. پوچھا کہ تم سے کیا پوچھتے ہیں یہ نبأ عظیم کے بارے میں. پتہ چلا کہ کوئی ہے جو نبی عظیم ہے اور وہ لے کے آیا ہے نبأ عظیم، اور مدینے والے پوچھ رہے ہیں یہ کون سی عظیم خبر ہے. تو اللہ نے بھی جواب نہ دیا، کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. کھلا سیعلمون ثم، پھر پتہ چلے گا. معلوم ہوا کہ جو نبأ عظیم ہے اس کے بارے میں 2 بار کم از کم پتہ چلے گا. اور اگر کسی اور نے اپنے آپ کو نبأ عظیم کہا ہو تو دکھا دیجیے. جب امام سے پوچھا گیا تفسیر البرہان تفسیر العیاشی کہ بتائیے یہ نبأ عظیم کون ہے، تو امام محمد باقر الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ نبأ عظیم اور کوئی نہیں، ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے تو کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو رسالت پہنچائی ہی نہیں.
پتہ چلا سب سے عظیم خبر یہی تو تھی، یعنی کہ جتنی رسالت پہنچی اس میں سب سے عظیم یہ تھی ولائے علی ابن ابی طالب، کیونکہ اماموں کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھنا تھا۔ نبی خبر لے کے آتا ہے، امام لیڈرشپ کرتا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہم قیامت کے دن، جس کو لیڈر مانا تھا۔ تو معلوم ہوا امامت بھی بہت بلند درجہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے آپ کو امام نہیں کہا۔ اگر کچھ کہا تو یہی کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویأتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے اپنے آپ کو ولی ضرور کہا ہے۔ دو لقب ہیں جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، ایک لقب اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، ایک کا علی نے جنگ بدر میں اعلان کیا۔ جو قرآن میں اعلان کیا اللہ نے کہا کہ میں ولی ہوں، اور صرف یہ نہیں کہا کہ رسول بھی ولی ہے، اور صرف یہ نہیں وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی ولی ہے۔ اور فرق نہیں کیا، قیامت یہ تھی کہ فرق نہیں کیا۔ جب اطاعت کی بات آئی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہاں پہ دو دفعہ اطاعت کا حکم آیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، یعنی کہ اطاعت اللہ کی اور ہے، ان کی اور ہے۔ اللہ کی اطاعت میں عبادت ہے، ان کی اطاعت میں تعظیم ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ دو دفعہ اطاعت آیا۔ اس آیت میں انما ولیکم، ولی ایک ہی دفعہ آیا۔ پتہ چلا جیسا ولی اللہ ہے ویسا ہی ولی رسول ہے، ویسا ہی ولی علی ہے، یعنی کہ ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں فرق نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ دین ولایت جب ہم کہہ رہے ہیں تو میں پرسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے سب کچھ خلق کیا، بے شک کیا، لیکن میڈیم استعمال کیا، اور ولایت ہی وہ میڈیم ہے، وہ وسیلہ ہے جس سے اللہ نے سب کچھ خلق کیا۔ اب فزکس تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انرجی ٹرانسفارمز انٹو میٹر، یعنی کہ انرجی ہے وہ میٹر بن جاتی ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ انرجی سے میٹر بن رہا ہے۔ اب جو ایتھیسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انرجی بس ایسے ہی آ گئی، رینڈملی آ گئی، کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی بس۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہر چیز کا سورس اللہ ہے، تو یعنی کہ انرجی اللہ سے آ رہی ہے، یعنی کہ اللہ نے کائنات کو خلق کیا، بالکل کیا، لیکن سوال یہ ہے بس کیا اللہ وہ انرجی ہے جس سے میٹر بنتا ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ وہ انرجی ہے جس سے میٹر بنتا ہے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بہت مولائی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فضائل پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کنفیوژن آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ علی کو اللہ سے ملا دیا، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ کام تو اللہ کرتا ہے علی پہ کیوں ڈال دیا، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ شیبہ نصیری ہو گیا۔ ہوتا ہے کیا کرے، زمانہ ایسا ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے اور لیبل لگ جاتا ہے۔ یہ تو وہ دور ہے کہ ہم لیبل فوراً فائر کر دیتے ہیں نا، مطلب کہ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ نصیری ہے، وہ مقصر ہے، وہ مولائی ہے، وہ نمازی ہے، وہ فروعی ہے، وہ اصولی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ ہم لگتا ہے کہ جیسے والمارٹ میں وہ سٹکر لے کے ہر چیز پہ لگاتے جاتے ہیں نا، ہمارا بھی کام یہی رہ گیا ہے، ہم ہر مومن کو لیبل کرتے جائیں، ہر مومن کو لیبل کرتے جائیں۔ سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، سوال پوچھنا ضروری ہے، تفکر کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اللہ کو ایک مقام پہ رکھا ہے اپنے ذہن میں، مطلب اللہ کا مقام کوئی جانتا نہیں ہے، نہ علی کا مقام کوئی جانتا ہے، کیونکہ حدیث ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے دو کے، اور اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے دو کے، اور رسول کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے دو کے۔ تو ہم مقام نہیں جانتے، میری کیا مجال کہ میں علی کو بلند کروں، میری کیا اوقات، جس کو اللہ نے بلند کیا ہو میں کیا بلند کروں گا۔ بھائی نام کسی اور نے تھوڑی رکھا تھا،
نام ابو طالب حضرت ابو طالب نے تھوڑی رکھا تھا، نام بی بی فاطمہ نے تھوڑی رکھا تھا بنت اسد نے، نام تو اللہ نے رکھا تھا کہ جب کائنات نہ بنی تھی تب بھی وہ علی تھا۔ تو جس کو اللہ علی کہے اس سے میں اور آپ کیا بلند کر سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے بلند کہہ دیا ہو، علی کا مطلب بلندی ہی تو ہے۔ جس کو اللہ بلند کہے اسے کوئی اور بلند نہیں کر سکتا، نہ کم کر سکتا۔ تو نہ میں علی کو بلند کرتا ہوں، نہ اللہ کو میں نیچے کھینچ سکتا ہوں کہ میں اللہ کے مقام کو کم کر دوں۔ اللہ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، مقام کہاں سے کم کریں گے؟ جس تک کوئی اسم نہیں پہنچتا، جس تک کوئی معنی نہ پہنچے۔ دیکھیے اس لیے ضروری تھا، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، میرے سامنے جو میرے بھائی بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بچپنے سے نہ جانے کن کن کو سنتے آ رہے ہیں، بہت بلند معرفت والے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے کچھ باتیں ضروری ہیں سمجھنا، اور میری اپیل ہے بچوں سے، خاص طور پہ نوجوانوں سے، جوانوں سے، کیونکہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو جب تک نہیں سمجھو گے توحید سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہت ضروری ہے۔ میں اپنی مارکیٹنگ کبھی نہیں کرتا، نہ مجھے آتی ہے، کراہت ہے مجھے، اس سے میرا کوئی شیب رضوی آفیشیل کچھ نہیں ہے، نہ سوشل میڈیا پہ نہ کہیں، لیکن میں ایک گزارش ضرور کروں گا اگر کوئی نوجوان کنفیوزڈ ہے۔ دیکھیں یہاں بھی ماشاءاللہ ادارے میں شباہت صاحب وہ یہاں پہ کراتے ایوری سیٹرڈے کو، شاید نہج البلاغہ سیشن بہت ضروری ہے۔ ایک نہج البلاغہ اسٹڈی گروپ ہے یوٹیوب پہ، 1.5 سال سے انہوں نے مجھ سے کہا ہوا تھا میں اس پہ ایوری سنڈے کو سوائے ایام ازا کے نہج البلاغہ پہ لیکچر دے رہا ہوں۔ اس میں 20 لوگ زوم پہ ہوتے ہیں، 40-50 لوگ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ابھی میں یہاں سے صرف ذکر علی کرنے کا عادی ہوں اور اپنا ذکر کبھی نہیں کرتا میں، لیکن بس 1 سیکنڈ کے لیے معذرت کے ساتھ کہ کیا کروں، میں چاہ رہا ہوں کہ نوجوان جو مجھ سے آ کے سوال نہ پوچھ رہے ہیں وہ ان کو اس ذریعے سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ 51 سیشنز ہو چکے ہیں اس پہ، جس میں سے 40 سیشنز میں نے پہلے خطبے پہ لگائے تھے، 40 گھنٹے ان انگلش جسٹ آن دا فرسٹ خطبہ، اور حق ادا نہیں ہوا تھا۔ میں صرف اس لیے آگے بڑھ گیا تھا کہ میرے ساتھ جو بیچارے چل رہے تھے 1.5 سال سے، وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی خطبے پہ 1.5 سال سے ہو، تو میں نے کہا کہ اب کیا کروں، قیامت تک بات کرتا رہوں، پہلے خطبے پہ حق ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ علی کا کلام ہے، یہ اس علی کا کلام ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہی کلام کرنے کے لیے، یہ اس علی کا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے کلام کرتا ہے، تو نہیں حق ادا ہو سکتا، لیکن وہ انگلش میں ہے۔ اور میرا مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ 40 آورز میں، جس میں سے 30 آورز صرف پہلے 15 جملوں پر، پہلے 15 جملے، جس میں آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے علی اور رسول کے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اگر یہ سمجھ جائے پہلی معرفت کی ابتدا ہی، پہلی سیڑھی ہی یہ ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، بس یہ ہے کہ علی کے ظاہر کو سمجھ لو، باطن تو بھول جاؤ۔ باطن کو نہیں سمجھ سکتے، ظاہر کو سمجھ جاؤ۔ اس لیے جب انرجی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے میٹر میں، وہ انرجی اللہ نہیں ہو سکتا، ورنہ ہر ایٹم پارٹیکل اللہ ہے، ورنہ آپ بھی اللہ ہیں۔ دیکھیے اس لیے ضروری ہے کہ کوئی میڈیم ہو جس سے خلقت ہو۔ اب ساری بحث اس میڈیم پہ ہے۔ اللہ نے ایک نور کو بنایا، ایسے نور کو بنایا جس سے انرجی نکل کے میٹر بن جائے۔ اب اس نور کو جو بھی نام دے دے ہم اسے 14 کہتے ہیں، وہ 14 معصومین ہیں ان کا نور۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ کچھ نہ تھا، خلق کیا۔ دیکھیے خلق کیا، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری کا مطلب یہ ہے اللہ نے خلق کیا، اس نور کو خلق کیا۔ اب یہ نور سامنے آ گیا، کیوں خلق کیا اللہ نے؟ تاکہ اس نور کے ذریعے سے اب سب کچھ بنے۔ اب لوح قلم عرش کرسی ملائکہ فرشتے آسمان زمین ستارے تمام چیزیں طینت بشر آدم ہر چیز جو ہے اسی سے بنے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے خطبے کو سمجھا جائے، پھر کنفیوژن نہیں ہوگا، پھر لیبل بھی نہیں لگیں گے۔ یہ دور ایسا ہے، خطرناک ہے یہ دور، لیکن اس دور میں آپ سے گزارش ہے کہ لیبل نہ لگیں۔ بس میں یہی کہوں گا نوجوانوں سے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو کل بات ہو چکی ہے اس پہ، جب چیز سمجھ میں نہ آئے تو گھر جا کے کہے کہ نماز پڑھیں، پھر دعا کریں اور کہیں کہ بار الہ مجھے یہ فضائل علی سمجھ میں نہیں آئے،
रब्ब इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को कुशादा कर दे, ताकि अगर ये बात सही है तो मैं समझ जाऊं, अगर सही नहीं है तो मैं इसे दीवार दूं। बस यही है। और अगर कोई आपके सामने अली को उस मकाम पे ना माने जिस मकाम पे आप मानते हैं, उससे भी ना लड़े, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हदीस है, रिवायत है कि गए इमाम जाफर सादिक अस्सलातु वस्सलाम और कहा कि मौला हमारे शहर में कुछ लोग हैं जो आपको उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से हम मानते हैं। तो मौला ने कहा फिर तुमने क्या किया? कहा हमने उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया, ताल्लुक़ कता कर दिया, उनसे मिलते ही नहीं है। यही तो हो रहा है ना आजकल, मोमिनीन में ये हो रहा है आजकल, हम नहीं मिलते अब उनसे। कहा कि अच्छा क्यों? क्योंकि उनके पास मारिफत वो नहीं है जो हमारे पास है। कहा अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास वो मारिफत है अल्लाह की जो मेरे पास है? कहा मौला कैसे हो सकता है, वो मारिफत जो आप जानते हैं हमारे पास तो नहीं है। कहा ठीक है, आज से मैं भी रिश्ता तोड़ देता हूँ तुमसे, आज से मैं भी रिश्ता तोड़ दूंगा। कहा नहीं मौला। कहा कि फिर क्या करें? कहा कि उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ, प्यार मोहब्बत से उन्हें लेके आओ। कहा कि देखो 10 दर्जात हैं ईमान के, हर दर्जे पे 7 लेवल है, 70 दर्जे हैं, 70 सीढ़ियाँ हैं। जब कोई एक सीढ़ी पे खड़ा होता है तो अल्लाह ने किसी को बराबर ईमान नहीं दिया। कोई एक सीढ़ी पे है, कोई दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। कहा कि जब तुम किसी को देखो जो अली को उस तरह नहीं मान रहा, हमें उस तरह नहीं मानना जिसे तुम मानते हो, तो समझ जाओ वो नीचे वाली सीढ़ी पे है। तो क्या करे मौला? तो क्या करे? कहा कि उसका हाथ प्यार से पकड़ के दुआ करके उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी सीढ़ी पे ले आओ, वरना तुम अगर उसे हैवी डोज दोगे वो भाग जाएगा, वो ओवर वोल्टेज होके वो फट जाएगा इसलिए, और तुमसे दूर हो जाएगा, मारिफत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। प्यार से पकड़ के लेके आओ। कहा फिर क्या होगा मौला? फिर ये होगा कि अल्लाह तुम्हारे इस अमल को देख के किसी को भेजेगा तुम्हारे पास जो तुमसे ऊपर वाली सीढ़ी पे होगा, जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ऊपर ले आएगा। बस यही पैगाम है मोमिनीन के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्यार से मारिफत की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोमिनीन आपसे गुजारिश की जाती है, अभी लोग आ रहे हैं बाहर से, मुझे हुक्म हुआ है कि आप लोगों को आगे आगे बुला लिया जाए। अगर तो बात यह है कि जब हम बात करते हैं अली की कि अली ने ये किया, अली ने वो किया, तो कर तो अल्लाह रहा, लेकिन अल्लाह खुद आके नहीं करता, वसीले से करता है। पहले नहजुल बलागा के खुतबे में ये बात समझ में आ जाए कि अल्लाह टाइम एंड स्पेस में नहीं कैद हो सकता। अल्लाह टाइम एंड स्पेस का क्रिएटर है, लेकिन जिस मीडियम से किया उसे ही तो विलायत कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दीन विलायत को मानो। अगर तुमने मीडियम का इनकार कर दिया तो तुम अल्लाह को नहीं मान रहे, इबादत कर रहे हो लेकिन उस अल्लाह को नहीं मान रहे जिसने विलायत से सब कुछ खल्क किया। फिर किस अल्लाह को मान रहे हम? तुम उस अल्लाह को मान रहे हो जिसे तुमने खुद अपने जहन से बना दिया। तो अपने बनाए हुए अल्लाह को नहीं, जो अली ने समझाया उस अल्लाह को सजदा करो। जरूरी है कि जब अली, देखिए होता क्या है कि वो कहते ये हैं कि अली को बुलंद करके अल्लाह का मकाम कम कर दिया। मालूम हुआ कोई स्केल है ये जिस पे एक तरफ अली है एक तरफ अल्लाह है, कि जब हमने अली को हैवी किया तो अल्लाह नीचे हो गया। अली को बुलंद करने से अल्लाह का मकाम कम नहीं होता। अव्वल तो ना अली कम हो सकता है, ना अल्लाह, ना बुलंद हो सकता है, ना अली। हकीकत की बात नहीं है, बात है हमारे जहन में, हमारे कल्ब में क्या है। तो अपने कल्ब में देखिए अली कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। हर किसी के कल्ब में कहीं ना कहीं अली है और अल्लाह है, और अपने कल्ब में उसने कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो कल्ब कुलूब के अंदर जो है, जब आप अली को बुलंद करेंगे, अल्लाह का मकाम कब नहीं होगा। जितना अली बुलंद होगा उतना मकाम अल्लाह का बुलंद होता जाएगा। यार
کیونکہ جب تک علی کے بارے میں حیرت نہ ہو علی کا تذکرہ نہیں ہے۔ علی ہے ہی وہی جو معجزہ ہے، علی اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو جب تک علی نہ سمجھ میں آئے علی کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ اگر سن کے ایسے سن لیا جیسے خبر نامہ پڑھ رہے ہیں تو یہ علی کی بات نہیں ہو رہی۔ علی کی بات جب ہوگی جب حیرت ہو، حیرت کے بعد قبولیت ہو، جب حیرت کے بعد سر تسلیم خم کر کے اس فضائل کو قبول کر لیا، اب معرفت میں بلندی آ گئی۔ جس کی زندگی میں کبھی حیرت نہ ہوئی معرفت بھی نہیں ہوئی۔ ہم تو علی کے بارے میں حیرت کرتے جاتے ہیں اور معرفت ہو جاتی ہے اور حیرت ہوتی ہے، اچھا یہ بھی علی ہے، اللہ اکبر یہ بھی علی ہے۔ لیکن جتنا بلند علی ہوتا جاتا ہے ہمارے قلب میں یہ یاد رہتا ہے کہ علی نے کسی کو سجدہ کیا تھا، تو جب علی ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا۔ اب کمال یہ تھوڑی ہے کہ اللہ خالق ہے بس، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ احسن الخالقین ہے، احسن الخالقین ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی اور خالق ہے۔ اگر قرآن میں یہ بات نہ ہوتی میں نہ کرتا۔ سورہ آل عمران ورس نمبر 49، سورہ نمبر 3 ورس نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول بن کے آئے بنی اسرائیل پہ، کون؟ حضرت عیسیٰ۔ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے کچھ آیات لے آیا۔ 349 یاد رکھے میرے نوجوان، 349 اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، میں تمہارے لیے خلق کروں گا تین سے پرندے، میں تمہارے، اے عیسیٰ یہ تو شرک ہو جائے گا، نصیریت کا فتویٰ لگ جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی اور خلق کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اے عیسیٰ آپ ہی کی تو امت آپ کو خدا کہے گی، آپ ہی کی امت آپ کو خدا کہے گی، خدا را خلق نہ کیجئے، کچھ اور کر لیجئے، تبلیغ کیجئے، صلاۃ سکھائیے، روزہ سمجھائیے، وضو بتائیے، شریعت پہنچائیے، یہ کیا خلق کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، جب میں اس میں پھونکوں گا فیکون طیرا باذن اللہ، یہ طیر بن جائے گا اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے عیسیٰ خلق کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اجازت دی نا کسی کو خلق کرنے کے لیے، تو اگر اللہ نے عیسیٰ کو اجازت دے دی پرندے خلق کرنے کے لیے، تو وہ جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے ان کے باپا، اللہ بتا رہا ہے اس کی ربوبیت میں کوئی حرف نہیں آتا اگر عیسیٰ پرندے خلق کر دے۔ ہاں کسی کے دل میں جھوٹی توحید بیٹھی ہو تو وہ بت شکنی ہو سکتی ہے اس کی، اپنے دل میں توحید کے بت نہ بٹھائیے، اپنی طرف سے اللہ کو نہ سمجھیے، اس سے سمجھیے جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے آپ کو سمجھایا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کیا جو میں نے کیا، اور انہی کو تو خلق کیا جو نور اول ہے، تو انہی کے ذریعے سے تو اس کو پہچانا جائے گا، کہیں اور سے آگے ڈیٹور کر کے اللہ سمجھ میں نہیں آنے والا۔ علی کے بغیر، 14 کے بغیر جو کچھ سمجھ میں آ جائے اللہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ اکبر کہو، نماز کا پہلا ہی تو حکم یہی ہے، تکبیر کے بغیر صلاۃ نہیں۔ اے صلاۃ پڑھنے والوں، جب اللہ اکبر کہتے ہو، میرا تم سے یہی سوال ہے، تمہارے لیے اللہ کتنا اکبر ہے؟ اکبر کہتے ہیں انگلش میں گریٹسٹ ہو، یعنی کہ ضروری ہے پہلے کوئی گریٹ ہو، پھر کوئی گریٹر ہو، پھر اللہ گریٹسٹ ہو۔ اب سب کی تکبیر برابر نہیں ہے، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے کہاں رکھتا ہے اللہ کو، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے کہاں رکھتا ہے اللہ کو۔
ضروری ہے کہ اپنا گریٹ اور گریٹر ڈیفائن کرو. گھر جا کے اپنے آپ سے دنیا والے پوچھیں، آپ کی بات نہیں کر رہے، آپ تو خود پتہ ہے کہ کس سے گریٹسٹ ہے وہ، لیکن ہاں دنیا کے لیے ضروری ہے کہ اپنا گریٹ اور گریٹر ڈیفائن کر دیں. اب آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ رسول تو ہم جیسا ہے، رسول ہم جیسا ہے. کہیں گے کہ ملائکہ رسول سے افضل ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ انسان ہے گریٹ، یا پتہ نہیں بعض دفعہ کوئی گائے بھینسے، جانور، پہاڑ، سورج، ستارے، کسی چیز کو گریٹ کر لے. لوگ اس کائنات کو گریٹ کر دیتے ہیں، اس سے گریٹر اللہ ہے. اللہ اکبر. جس کو تم نے اپنے ویب ٹیلیسکوپ سے پورا دیکھ لیا اس سے گریٹر اللہ ہے. جو تمہاری اتنی سی لینز میں آ جاتا ہے اس سے گریٹر اللہ ہے. یہ تو بات نہ ہوئی. کوئی یہ کہے گا کہ دیکھو ہم ہیں، انبیاء بھی ہمارے جیسے ہیں، ملائکہ ہم سے افضل ہیں اور اس سے افضل اللہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے گریٹسٹ ہے، یہ تمہارے لیے گریٹسٹ ہے. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ملائکہ کی معرفت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ملائکہ تو وہی کرتے جو حکم ہوتا ہے. معرفت اور راز اور اوصاف تو کسی اور میں رکھے ہیں، اسرار تو کسی اور میں ہے، حجاب تو کہیں اور ہے. کوئی نہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جن کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے، حیرت بڑھتی جاتی ہے، حجاب ہٹتے جاتے ہیں، اور انفینٹ معرفت ہے ان کی. تو گریٹر ایسا ہو جن کی معرفت میں کبھی جو ہے پورا ہو ہی نہ سکے. ساری زندگی گزر جائے معرفت پوری نہ ہو سکے. جنت میں پہنچ جائے، ہر دن معرفت میں اضافہ ہو. آپ جنت میں 1 بلین ایئرز کے بعد بھی کہیں ابھی بھی معرفت مکمل نہیں ہوئی. وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جن کے لیے حدیث آئے گی اور آیت بھی آئے گی. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يُمُدُّ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةٍ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اور اسی کی حدیث آئی. ترجمے میں یہ قرآن کی آیت بھی آ جائے گی، حدیث بھی آ جائے گی کہ اے علی اگر تمام درخت دنیا کے قلم بن جائے، جتنے سمندر ہیں سیاہی بن جائے، جن اور انس لکھنے لگ جائیں، آج سے لے کے قیامت تک لکھتے جائیں، آپ کے فضائل کبھی مکمل نہیں ہو سکتے. صلی اللہ محمد و آل محمد. اس لیے ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ گریٹ ہم نہیں ہیں، انبیاء ہیں. گریٹ انبیاء ہیں، گریٹر 14 ہیں، اور وہ ہے اکبر. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ جب تک معصومین کو گریٹ نہیں مانو گے اکبر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. جب تک گریٹر نہیں لاؤ گے گریٹسٹ کہاں سے لے آؤ گے؟ اس لیے کہا اول الاولین ہے. اس کو یہ ضروری ہے پہلے اول مانو. اول کے ذریعے سے اولین سمجھ میں آئے گا، اور آخر کے ذریعے سے آخرین سمجھ میں آئے گا. اور اول وہ ہوگا جس سے کائنات کو خلق کیا گیا، یعنی کہ یہ 14. اور آخر وہ ہوگا کہ کائنات سمٹ جائے تو وہی بچیں گے. اس لیے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بچے گا صرف کیا؟ تمہارے رب کا چہرہ. اللہ اکبر. تو ڈھونڈو نا رب کا چہرہ کہاں ہے، معلوم کرو نا. دیکھیے کوئی نہ کوئی تو ہے جس کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے، جو نہیں بھی مانتا وہ کرم اللہ وجہ کہہ دیتا ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. اس لیے کہا کہ یہ واحد ہے، واحد سے احد سمجھ میں آئے گا. اگر واحد کو نہیں سمجھا احد نہیں سمجھ میں آئے گا. ڈائریکٹ مت پہنچو، ڈائریکٹ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. یہی تو مولا بتا گئے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں لکھ دیا کہ وہ نہیں سمجھ میں آ سکتا. یہ بھی کہہ دیا اول الدین معرفتہ، پہلا قدم ہی دین میں معرفت ہے، سب سے بلند دین کا قدم معرفت ہے. اور اس لیے کہہ دیا کہ اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، جاہلیت کی موت مر گئے.
یہ نہیں کہا کہ ولم یعرف اللہ، کہا ولم یعرف امام زمانی۔ اگر کہہ دیتا، اگر حدیث آ جاتی کہ جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی جاہلیت کی موت مر جائے گا، سب جاہل، کوئی نہیں بچنے والا، اللہ کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ معرفت کیسے آتی ہے۔ اس لیے میں اس خطبے کی بات کر رہا تھا، مجھے جو 40 گھنٹے لگے وہ اس میں لگے کہ پہلے سمجھو کہ انسان سمجھتا کیسے ہے، پہلے سمجھو انسان سیکھتا کیسے ہے، پہلے سمجھو انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے، اس کے بعد تمہیں عاجزی کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ کا علم نہیں رکھ سکتے، اللہ کی پہچان نہیں کر سکتے، لیکن اس کریم، اس رحمان الرحیم کا معجزہ ہے کہ ایسا وسیلہ بنا دیا جس کے ذریعے سے اس تک پہنچ جاؤ، اور اسی کو 14 کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سمجھا جائے۔ اللہ اکبر، اب دین قائم کیا اس نے، یہ دین قیم ہے جس کو قائم کیا، لیکن ابھی قائم ہوا نہیں ہے، ابھی وہ آنے والے ہیں جو قائم کرے گا۔ جس کون دین قائم کرے گا؟ جو حجتاً قائم ہے۔ عجل اللہ فرجہ شریف محمد اس لیے سورہ کہف میں کہہ دیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حمد اس اللہ کی ہے جس نے اپنے عبد پہ کتاب نازل کی، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ لوگ سمجھے کہ قرآن اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، دنیا سمجھی ہی نہیں اللہ اپنے فضائل پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی ان کے ہے، کیونکہ وہ دعویٰ ہے جب تک دلیل نہ ہو، وہ دلیل سمجھا کے دعویٰ سمجھاتا ہے کہ دلیل سمجھ جاؤ، 14 کو سمجھ جاؤ۔ قصیدہ اہل بیت ہے قرآن، یہ میں شاعری نہیں کر رہا، شاعری نہیں، یہ ثابت کر کے رہوں گا جتنے دن زندگی ہے، اس لیے میں ساری باتیں قرآن سے ہی کرتا ہوں۔ شیعہ تو کم از کم سمجھ جائیں کہ قصیدہ اہل بیت ہے قرآن، جس میں اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے، شروع سے لے کے آخر تک انہی کے فضائل ہیں۔ کہا کہ یہ کتاب تو اللہ نے نازل کی، یہ قرآن ہے، لیکن قرآن اپنی بات نہیں کر رہا، اس لیے سورہ بقرہ میں بھی کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہاں پہ کہا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، وہاں کہا کوئی عیب نہیں ہے اس کتاب میں۔ پوچھ لیا کہ مولا یہ ذَلِكَ الْكِتاب لکھا ہے، اس کتاب میں وہ کتاب، یہ کتاب تو یہ ہے، تو وہ کتاب کون سی ہے؟ ہذا نہیں کہا، ہذا آتا ہے کتاب اس کتاب کے لیے، ھذا الکتاب لا ریب فیہ، کہا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ اب میں کیا کروں، کسی نے آ کے پوچھ لیا، تفسیر البرہان امام محمد الباقر الصلاۃ والسلام علیہ، اب پوچھ لیا وہ کتاب کون سی ہے، کہا کوئی اور نہیں، ہمارے جد ہے علی ابن ابی طالب۔ تو پتہ چلا کتاب تو علی ہے، اس لیے رسول کے لیے عیسیٰ کے لیے کہا کلیمتہ، سورہ آل عمران میں سورہ مریم میں کہا کلیمتہ، کیا مطلب ہوا؟ کلیمتہ ایک لفظ عیسیٰ ہے، ایک لفظ عیسیٰ ہے، تو عیسیٰ تو پرندے خلق کر رہا ہے ایک لفظ ہو کے، عیسیٰ تو پرندوں میں روح پھونک رہا ہے ایک لفظ ہو کے، جس کو اللہ نے کل کتاب کہہ دیا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، قیما قائم کیا ہے اس کو، لینذر باسا شدیدا من لدنہ، کہ یہ باسا شدیدا ہے، شدید عذاب ہے، من لدن سے، اس کے لدن سے۔ کہا یہ لدن کیا ہے؟ کہا یہ لدن اللہ کی قرب کی منزل ہے۔ کہا کتنے قرب کی منزل ہے؟ کیا جبرائیل لے کے آئے گا؟ کہا نہیں، اس کے آگے کتنا؟ کہا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے لدن کی منزل آتی ہے۔ اس لیے کہا فکان قاب قوسین او ادنا، یہ جو او ادنا کہا معراج پہ، یہ لدن کی منزل ہے۔ ادنا اور لدن ایک ہی ہے، مطلب پتہ چلا کہ یہ جو عذاب آئے گا اس پردے کے پیچھے سے آئے گا جہاں سے ہاتھ نکل کے رسول کے لیے آیا تھا، وہ ہے لدن کی منزل، وہاں سے آئے گا۔ امام سے پوچھا، کہا یہ کون ہے؟ باسن شدیدہ من لدنہ، من لدنہ، کہا یہ اور کوئی نہیں، ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہے۔ تو پتہ چلا لدن کی منزل وہی ہے، یعنی کہ دین القیم یہی ہے، یہی ہے دین القیم۔ اچھا دین القیم کیا ہے؟ کہا
سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشرہ تو آپ جانتے ہیں نا، آپ ہی تو اسناء عشری ہیں، اسناء عشری ہے، آپ کا اعلان ہو گیا قرآن میں، کہا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کے نزدیک پہلے دن سے اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینے، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، 12 مہینے ہیں، یہی دین قیم ہے۔ اس کے بعد کہا وَمِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور اس میں 4 جو ہیں ان کا ایک خاص نام ہے، خاص حرم ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ 12 امام ہمارے ہیں، اس میں دیکھ لو کس کا نام 4 دفعہ ہے، 12 امام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ علی نام ہے جو 4 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد کہا ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ تو دین قیم تو سمجھا دیا۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، 936 ہے یہ، پتہ چل رہا ہے بی بی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے اس آیت کا۔ 9 نمبر سورہ ہے، 36 نمبر آیت ہے، 36 بھی 9، 9 اور 9 18، 18 بھی 9، پتہ چلا بی بی کے شوہر اور اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ ذالک الدین القیم، انہوں نے کہا نہیں یہ تو 12 مہینوں کا تذکرہ ہے۔ تو آیت آگے بڑھ کے یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو جس طرح سے مشرک تم سے لڑ رہے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ آج تک کوئی مشرک آ کے کسی سے لڑا ہے کہ نہیں 12 مہینے نہیں ہیں، 14 ہیں، 13 ہیں، 11 ہیں، 10 ہے؟ کبھی کسی کو آج تک دنیا میں کوئی آپ مجھے دکھا دیجئے بندہ جو کہتا ہو 12 مہینے نہیں۔ حضرت آدم سے لے کے آج تک کوئی فرقہ، کوئی مسئلہ، کوئی دین، کوئی سائنس، کوئی علم، کوئی قوم، کوئی علاقہ، کچھ بھی کہیں بھی کیسے بھی جیسے بھی ہر کوئی مانتا ہے 12 مہینے ہیں۔ اللہ اس بات پہ تو فخر نہیں کر رہا نا کہ 12 مہینے ہیں، اس بات پہ تو دین القیم نہیں کہہ رہا نا کہ 12 مہینے ہیں۔ پتہ چلا 12 کوئی اور ہے جس کے لیے مشرک لڑیں گے آپ سے، اور اللہ کہہ رہا ہے تم بھی لڑو ان سے، تم سے لڑتے ہیں یہ، تم بھی لڑو ان سے۔ اور وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ کہا متقین کیا ہے؟ جو امام المتقین کو مانتے ہیں وہی تو متقین ہے۔ کہا متقین کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ دین القیم پہ ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ متقین ہے؟ کہا کہ شلوار کی اونچائی دیکھ کے، بالوں کی لمبائی دیکھ کے، سجدوں کے نشان دیکھ کے کس طرح سے پتہ چلے گا متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 63، ہائے پھر سے 9 آ گئے۔ جب بھی ولایت کی بات ہوتی ہے بی بی کا کہیں نہ کہیں تعلق ہے، کیونکہ جب ولایت کو سمجھایا نا تو یہی کہا تھا جب یہ نور تھے اور جب یہ نور پنجتن نور واحد بن گئے تو حضرت جبرائیل فضیلت پوچھ رہے ان کی، کہہ رہے ہیں کہ یا ربی ومن تحت القصا۔ اب یہ ولایت کا نور ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے، اور اللہ ولایت کی نور کا انٹروڈکشن کیسے کراتا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ مرکز عصمت، مرکز ولایت، آخری حجاب اللہ، جن کی معرفت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، جس کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ یہ تو کہا علی کی معرفت حاصل کر دو، اپنی بی بی سیدہ کی بات آئی تو کہا وہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، نہیں ادراک کر سکتے، ناممکن ہے۔
امام نے کہا، چھٹے امام نے کہا ہم حجت ہیں مخلوق پر، ہماری سیدہ ماں جدہ حجت ہے ہم پر۔ یہ مرکز ولایت ہے ان کی۔ 63 آیت میں کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تفسیر میں تفسیر امام حسن عسکری سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر اس تفسیر کا نام نہیں سنا تو یہ یاد رکھ لیجئے، شیخ صدوق نے اس کو کوٹ کیا ہے، شیخ قلینی نے اس کو کوٹ کیا ہے، علامہ مجلسی نے اس کو کوٹ کیا ہے، شیخ بہرانی نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ ویسے تو شیخ صدوق اور شیخ قلینی کافی نام ہے میرے خیال ہے، شیعوں کے لیے دو نام بہت وزنی ہیں، وہ کوٹ کر رہے ہیں اس تفسیر، تو یہ کوئی عام تفسیر نہیں۔ اور اس کہا کہ اس تفسیر میں لکھا کہ کیونکہ سمجھتے ہم یہ ہیں، بعض دفعہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ شاید امام علی جو ہے بس آخری زمانے کے لیے آئے، لیکن یوم العصر میں کہا، یوم العصر میں جب پوچھا، سورہ اعراف ورس نمبر 172، سورہ بس میں نمبر دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے کیا کریں، بہت ساری باتیں کرنی ہے، جتنی محبت علی والوں سے ہے اتنی ہی باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو بس 172 خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ اب کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا بلا۔ امام سے پوچھا کہ یہ کیا پوچھا تھا اس دن؟ کہا آدم کی پشت سے تمام انسانوں کی روحوں کو نکال لیا تھا، سب ذرے تھے، سب سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ مولا کیا بس یہی پوچھا تھا؟ نہیں۔ کیا پوچھا تھا مولا؟ کہا کہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا۔ کیا محمد میرا حبیب رسول نہیں؟ سب نے کہا بلا۔ کیا علی میرا ولی نہیں، امیر المؤمنین نہیں؟ قلیل نے کہا بلا۔ امتحان یہی تھا یار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امتحان یہی تھا، امتحان یہی تھا۔ اچھا کہا کہ صرف ان سے پوچھا گا؟ کہا نہیں، ہر قوم سے یہ وعدہ لیا گیا۔ ہر نبی جو آیا توحید منوائی، اپنے آپ کو منوایا، پھر کہا آخری رسول اور جانشین کو مانا۔ آدم آئے یہی منوایا، نوح آئے یہی منوایا، ہود و صالح آئے یہی منوایا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و موسیٰ و داود و سلیمان، جتنے انبیاء آئے سب نے منوایا اللہ کو، اپنے آپ کو آخری رسول اور آخری رسول کے جانشین۔ تفسیر امام حسن عسکری میں 11ویں امام خود کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ جس وقت یہ 63 آیت کس لیے 263 سورہ بقرہ میں ذرا بعض دفعہ میں ہائپر سپیڈ میں آ جاتا ہوں، سوری میں بالکل آپ لوگ لیکن ساتھ ہیں، آپ لوگ ساتھ بس تھوڑا 263 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جس وقت تم سے میثاق لیا گیا۔ ہائے ہائے، میثاق پھر لے رہے، کون لے رہا ہے؟ حضرت موسیٰ لے رہے ہیں، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا۔ طور کیا ہے؟ وہ پہاڑ ہے جو اس قریے کے پاس تھا جہاں پہ یہ بنی اسرائیل رہ رہے تھے۔ کہا کہ طور کو بلند کر دیا۔ کہا کہ مولا یہ کیا تھا؟ کہا اس وقت جو ہے جب یہ شرک کر کے گوسالے کی عبادت کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے ڈانٹ کھا کے کہا کہ اب میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا اگر یہ باپ پہ سجدہ کر دیں اور اس قریے میں داخل ہو جائیں، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے، وہ میں سکپ کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا آخری موقع ہے۔ کہا کیا موقع ہے؟ کہا کہ طور کو اللہ نے بلند کروایا اور بنی اسرائیل کی قوم پہ آ گیا۔ کہا کہ 20 بائی 20 کلومیٹر کا تھا، 400 اسکوائر کلومیٹرز کا پہاڑ ان کے اوپر جو ہے مسلط ہو گیا، اور کہا کہ اب مانو ورنہ یہ پہاڑ گر جائے۔ اس وقت جو ہے امام کوٹ کرتے ہیں دو بنی اسرائیل کے افراد کو جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہا دونوں سجدے کی حالت میں گر گئے ڈر کے مارے۔ ایک نے دوسرے سے کہا یہی تو آپ کا مذہب ہے، یہی تو معجزہ ہے، آپ کو امام کیسے ملے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دو فرد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وسپرنگ کر رہے ہیں، امام آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ کہا کیا تھا انہوں نے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ جو موسیٰ نے کہا نا مجھ سے کہ موسیٰ کو مان لو، اللہ کو مان لو، ٹھیک ہے میں نے مان لیا،
موسیٰ نے ہم سے یہ بھی کہا کہ آخری رسول کو مان لو، مان لیا، لیکن نہ جانے کیوں جب موسیٰ کہتے ہیں کہ آخری جانشین کو مانو تو میرا دل قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا آسان نہیں ہے علی کو ماننا، بہت بڑا امتحان ہے یہ علی کو ماننا۔ اسی لیے ضروری ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی، کہا کہ وہ کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے، کہا یہی تو دین قیم ہے، اس کو مانو۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَاتَّبِعُوا، سورہ زمر۔ بس بات کو میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے تھکا نہ دیا ہو، بعض دفعہ زیادہ آیات سے دیکھیے، بس آخری بات کر کے باقی آیات کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ آیات ہیوی ہو جاتی ہے، یہ میرا ایک فالٹ کہہ لیجیے یا کیا کہیے، لیکن بس آخری بات وہ یہ ہے، آپ کے اصول دین پہلے دن بیان ہوئے تھے، بس یہی بات کرنی ہے آج کے۔ ارے نہیں، ایک اور آیت آ جائے گی معذرت کے ساتھ، اور 1 گھنٹے سے 5 منٹ اوپر چل جاؤں گا معذرت کے ساتھ، تو 1 hour 5 minutes آپ مجھے برداشت کر لیں گے ماشاءاللہ۔ علی والے ہیں، کوئی کیمسٹری کا لیکچر 1 گھنٹے تک برداشت نہیں کرتا، لیکن یہ علی نام ہی ایسا ہے 1 گھنٹے تک مسکراہٹ جاتی ہی نہیں ہے۔ کیا معجزہ ہے! محمد محمد، بس آپ کے دین میں ولایت کہاں ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، آپ کے 5 اصول دین ہیں، کہیں پہ آپ کو ولایت نہیں نظر آ رہی۔ آپ کے فروع دین میں ولایت کہاں ہے؟ کہا کہ صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کہا یہاں بھی ولایت نہیں ہے۔ کیا تم شیعہ ولایت کرتے رہتے ہو؟ تمہارے دین میں تو خود ہی کہیں ولایت نہیں ہے، ہم سے آ کے کہتے ہو ولایت مانو، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ یہ نہیں ہے شاید کہ اصول دین جو ہے وہ جڑ ہوتے ہیں اور فروع دین شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ شجر ہے، یہ ہمارا شجر طیبہ ہے، آپ کا شجر، کہا یہ شجر ہے۔ اچھا شجر ہے تو یہ جب شجر ہے تو اس کے روٹس ہیں؟ کہا ہاں اس کے روٹس ہیں۔ کہا اس کے روٹس کو زندہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ کہا تم نے کبھی روٹس کو زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ کہا تم نے سورہ ملک نہیں پڑھا 30ویں آیت؟ کیا کہا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اور کہا کہ کہہ دو ان سے کہ جب تمہارے سامنے سے ماء، الماء، پانی غائب ہو جائے تو تمہیں کون پانی عطا کرے؟ کسی نے پوچھ لیا مولا سے کہ مولا یہ تو بتائیے یہ کون سا پانی ہے؟ کمال الدین شیخ صدوق کی روایت ہے، کہا مولا یہ کون سا پانی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر پانی ہٹ جائے تو تمہیں پانی کون دے گا؟ کیا اللہ جو ہے سب پہ ڈراؤٹ بھیجنے والا ہے؟ کہا نہیں، یہ پانی کی بات نہیں کر رہا اللہ۔ کہا کہ الماء کیا ہے؟ کہا الماء کا ظاہر پانی ہے۔ کہا باطن کیا ہے؟ الماء کا باطن ہماری ولایت ہے۔ الماء کا اللہ محمد، کہا اسی لیے جو ہے یہ شجر زندہ ہی ولایت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، ایک جو لقب اللہ نے لیا اپنے لیے ولی کا لیا، دوسرا کون سا لیا؟ جنگ بدر میں مولا نے اعلان کیا کہ جنگ بدر میں دوسرے آ کے لات اور عزا کو لے کے آ رہے تھے، ہمارے پاس لات اور عزا ہے، بڑے بڑے بت لے کے آگے، ہمارے پاس یہ بت ہے، ہمارے پاس وہ بت ہے، تمہارے پاس کیا ہے مسلمانوں؟ اس وقت مولا نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اللہ مولا ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ پتہ چلا مولا ہوتا ہی ان کے پاس ہے جو مسلمان ہوتے ہیں، اور اللہ کو مولا کہہ کے بتا دیا۔ علی دوستی کی بات نہیں کر رہے تھے، ماسٹر شپ کی بات کر رہے تھے، اور مولا اور ولی دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، واو لام یا۔ اللہ مولا ہے، شاید اس لیے اللہ نے غدیر میں کہا کہ اے علی، آپ نے مجھے بدر میں مولا کہا تھا، اپنے حبیب سے آپ کو مولا نہ منوا دوں تو میں بھی اللہ نہیں۔
صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہا نا، اس لیے تو پانی سے ہی تو طہارت ہوتی ہے، ولایت سے ہی اندر کی نجاست جاتی ہے۔ پانی کے بغیر حیات نہیں، ولایت کے بغیر اصلی حیات نہیں۔ آپ کی دنیا 70% پانی، آپ کا جسم 70% پانی، اے مسلمان اپنے دین میں تو 70% ولایت لیا کم از کم۔ علماء ولایت ہے، جس سے شجر زندہ ہے۔ جب تک شاخیں، جب تک روٹس باقی ہیں، برانچز بھی باقی ہیں۔ روٹس مر گئیں، برانچز بھی مر گئیں۔ اب کسی کی روٹس تو مری بھی ہے کیونکہ ولایت نہیں ہے، پانی ہی نہیں دیا اپنی روٹس کو ولایت کا، ولایت سے معطر ہی نہیں کیا۔ اور کمال یہ ہے جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنے ہی روٹ سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں، اتنے ہی معطر ہوتے جاتے ہیں، اتنے ہی شاخوں کے پھل بنتے جاتے ہیں۔ اس لیے تو کہا ولایت کے بغیر جو ہے روٹس بھی مر گئے، برانچز بھی مر گئی۔ جب برانچز مر گئی تو کون سی صلات قبول ہوگی؟ صلات تو وہ شاخیں ہیں جو اس سے زندہ ہیں۔ مردہ عبادت لے کے اللہ کے سامنے لانے والوں قیامت کے دن اگر منہ پہ نہ مارا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین ولایت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جائے، اور ولایت ہر جگہ ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہر اصول میں ولایت ہے، ہر فروع میں ولایت ہے، ہر آیت میں ولایت ہے۔ لیکن قربان ان ہستیوں پر کہ علماء تو ولایت ہے، لیکن کربلا میں جو ولایت کی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان کو بہت پیاسا رکھا گیا ہے۔ کچھ کربلا والوں کی پیاس تو عاشور کے بعد بجھ گئی تھی، لیکن سلام اس چھوٹی شہزادی پر جن کو مدت تو پیاسا رکھا گیا۔ کہا کہ ہر روز پانی نہیں ملتا تھا بی بی سکینہ کو، کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی سامنے ہلا ہلا کے مشک و پانی کی آواز سنا کے گرا دیا جاتا تھا پانی کو۔ سکینہ کو تو جو پانی ملتا بھی تھا تو خود پیتی نہیں تھی، جب پانی ملتا تھا سفر میں سکینہ کو تو اپنے بھیا کے پاس جاتی تھی۔ بھیا سجاد کو دھوپ میں بیٹھا دیکھتی تھی شہزادی، جو لوہے کی توق تھی سید سجاد کی اور ہتکڑیاں اور بیڑیاں وہ سورج کی تپش سے اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ گوشت گلنے لگ جاتا تھا۔ بی بی سکینہ کو جو پانی ملتا تھا جا کے بھیا کے زیور پہ ڈال دیتی تھی کہ تھوڑی سی تپش کم ہو جائے۔ وہ سکینہ کہ کس طرح سے سفر گزرا ہے سکینہ کا، دن کیسے گزرے، بس سکینہ نے اس کا اعلان کیا تھا دربار میں جب اس ملعون نے پوچھا تھا کہ سفر کیسا گزرا آپ کا، بابا کے بعد آپ کا وقت کیسے گزرا، تو بی بی سکینہ نے خود ہی یہ بیان کیا تھا کہ مجھے سب سے کمزور اور نحیف اونٹ میرے حصے میں آیا تھا۔ کہا کہ اتنا کمزور تھا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو وہ تازیانے مار کے اونٹوں کو دوڑاتے تھے، جب میرا اونٹ دوڑنے کی کوشش کرتا تھا تو گر جاتا تھا۔ کہا میں بھی گر جاتی تھی، پھر میں اٹھ کے دوبارہ اونٹ پہ سوار ہوتی تھی اور دوبارہ جلدی سے کوشش کرتی تھی کہ قافلے تک پہنچ جاؤں۔ کہا اونٹ پھر گرتا تھا، میں پھر کھڑی ہوتی تھی، پھر سوار ہو جاتی تھی، اونٹ پھر گرتا تھا۔ کہا تیسری بار میں نے اونٹ کی پرواہ نہ کی، میں خود بھاگنے لگی، خود بھاگتے بھاگتے قافلے کے پیچھے جا رہی تھی کہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ سید سجاد نے کیا دیکھا کہ نیزہ جس پہ سر حسین تھا وہ دشت میں پیوست ہو گیا اور نکلے نہ زمین سے۔ ہر کوئی کوشش کر رہا تھا نکالنے کی، نکلتا نہیں تھا۔ اب کیا کیا، عمر بن سعد آئے اور سید سجاد شمر سے کہا کہ تازیانے مارو جب تک یہ نہ نکلے۔ سید سجاد کو تازیانے پڑے، اپنے بابا کے سر کے پاس گئے، کہا بابا بس یہ بتا دیجئے کیا بات ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھتے۔ کہا کہ لب ہلے حسین کے اور کہا میری سکینہ پیچھے رہ گئی، جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ جیسے ہی یہ سنا بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا
جب بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا تو آپ کو جانتے ہیں کیسے گرایا؟ ایک وہ بے دست بادشاہ شہنشاہ وفا تھا کہ جس کے ہاتھ نہ تھے، تو جب زین سے زمین پہ آیا تو ہاتھوں سے اپنے آپ کو روک نہ سکے عباس۔ ارے یہاں بھی عباس کی بہن ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، شریکت الحسین جو زمین پہ آئی تو اس کے بعد پھر اٹھ کے جانے لگی، بھاگتے بھاگتے سکینہ کو ڈھونڈ رہی تھی، سکینہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر میں کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی ہے، کیا ماجرا ہے؟ سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے، سکینہ گود میں سکون سے بیٹھی ہے، سکینہ بتا رہی ہے اپنے تمام دکھ درد اس بی بی کو سنا رہی ہے۔ بی بی زینب گئی اس بی بی کے پاس، کہا کہ بی بی آپ کا بڑا کرم ہے ہم پر، بی بی یہ یتیمہ ہے، لیکن یتیمہ ہونے کے بعد کسی نے اس سے اچھا سلوک نہیں کیا، یا تو تازیانے یا تماچے۔ کہا آپ پہلی ہے جنہوں نے اس سے نرم لہجے میں بات کی، پیار دکھایا۔ میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن میں آپ کے کام آؤں گی، آپ مجھے اپنا نام بتا دیجئے۔ میں زہرا کی بیٹی زینب ہوں، میں زہرا کی بیٹی زینب ہوں، آپ اپنا نام بتا دیجئے، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گی۔ جیسے ہی زہرا نام سنا، کہا کس کی بیٹی ہو؟ کہا میں زہرا رسول کی دختر کی بیٹی میں ہوں۔ کہا کہ زینب مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں ہی تو تمہاری ماں زہرا ہوں۔ کہا میں تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں زینب، مدینے سے میں نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ ارے حسین کو ذبح کر رہے تھے، میں وہی تھی، میں نے اپنے ہاتھ سامنے کر دیے، کیا کرتے ہو؟ کہا کہ خیمے جل رہے تھے زینب، میں وہی تھی۔ کہا کہ سکینہ کو لیا زینب نے، اب جا کے اونٹ پہ جب سوار کرایا تو شمر آیا، جب شمر آیا تو شمر نے ایسا ظلم کیا جس سے مثل زہرا، بی بی زہرا کے بھی پسلیاں، اللہ اکبر، بس آپ سمجھ گئے۔ ایک بی بی زہرا کی یہ چوٹ تھی، بی بی سکینہ کی یہ چوٹ کیسے لگی؟ ایسے لگی کہ شمر آیا رسی لے کے۔ سلام ہے وہ ماں کی بے بسی پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، سلام ہے اس سجاد کے بندے ہاتھوں پہ جو دیکھتے جا رہے تھے کہ جب شمر آیا رسی لے کے تو کہا اب میں ایسا اہتمام کروں گا کہ سکینہ گرے گی نہیں اب اونٹ سے۔ کہا کہ رسی باندھنا شروع کی، گلے پہ رسی باندھی، بس اونٹ کے پیٹ پہ، بس مجھ سے بیان نہیں ہو رہا، آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے۔ کہا کہ جب رسی باندھی تو قافلہ جب آگے جا کے رکا ہے تو سید سجاد آگے گئے، جا کے دیکھا رسی کھولنا شروع کی۔ کہا کہ رسی کا رنگ بدل چکا تھا اور سکینہ ہوش میں نہیں تھی۔ سجاد نے اپنی آغوش میں لیا، کہا ہائے میری سکینہ۔ یہ سکینہ کا دن کا سفر ایسے گزرتا تھا بابا کے بعد۔ بس ایک واقعہ رات کے سفر کا سن لیجئے اور اجازت، بس ایک دو دقیقے اور۔ کیا کہا؟ خولی خود بیان کرتا ہے، روایت خولی خود بیان کرتا ہے کہ جب قافلہ رکتا تھا رات کو تو یہ سارے اہل حرم کو ایک جگہ بٹھا دیا جاتا تھا، خیمے نصب ہوتے تھے، یہ سارے اپنے خیموں میں سو جاتے تھے، لیکن ایسے نہیں، پہلے بیٹھ کے کھلے آسمان کے نیچے یزید کے سپاہی سیدانیوں کے سامنے شراب پیتے تھے۔ بی بی زینب نے دربار میں جا کے پہلی دفعہ شرابیوں کو نہیں دیکھا تھا، کہا کہ یہ شراب پی کے شراب کے نشے میں یہ بے ہوش ہوتے تھے۔ کہا کہ خولی نے کہا میں دیکھتا تھا کہ جب بھی یہ سارے شراب پی رہے ہوتے تھے، اللہ اکبر، ہم برداشت نہ کریں ہماری مائیں بہن دیکھ لیں، ارے یہ علی کی بیٹی ہے، بس یہی کافی ہے مصائب کے لیے کہ علی کی بیٹیاں ہوں اور کہ کہا کہ خولی نے کہا میں دیکھتا تھا کہ حسین کی بیٹی جو ہے بار بار سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھتی تھی کہ سو گئے ہے کہ نہیں۔ کہا کہ ایک رات میں نے سوچا کہ میں معلوم کروں وجہ کیا ہے۔ ملعون کہتا ہے
کہ سب سو گئے جب تو میں نے دیکھا بار بار حسین کی بیٹی اٹھ اٹھ کے دیکھ رہی تھی، میں بھی ایسے بن گیا جیسے سو رہا ہوں۔ مختار کہتا ہے پھر کیا دیکھا تو نے؟ کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا حسین کی بیٹی اٹھی، سہمتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم سے اس نیزے کے پاس آئی جس نوک پر بابا کا سر تھا۔ کہا پھر کیا کیا شہزادی نے؟ کہا شہزادی دو زانوں بیٹھ گئی، اپنے بابا کے سر کو دیکھا، کوشش کی بابا کا سر آ جائے لیکن بلند تھا۔ کہا اس کے بعد اپنے بابا سے گفتگو کرنے لگی، کہا کہ بابا آپ شاید پہچانے نہ لیکن میں سکینہ ہوں بابا۔ کہا بابا میں سکینہ ہوں، بابا آخری بار جب آپ سے سینے پہ سلایا تھا بابا تو آپ نے مجھے بندے پہنائے تھے بابا۔ کہا بابا مجھ سے وہ بندے چھین لیے بابا۔ کہا بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، اگر تھوڑا سا انتظار کرتے میں خود ہی ان کو بندے دے دیتی بابا، لیکن انہوں نے ذرا بھی رحم نہ کیا بابا، انہوں نے بندے چھین لیے میرے کانوں سے بابا۔ کہا بابا جب میں آپ کا سر مانتی ہوں تو یہ تماچے مارتے ہیں بابا۔ کہا بابا جب گر جاتی ہوں تازیانے مار کے اٹھاتے ہیں بابا۔ کہا بابا اب سکینہ روتی ہے تو یہ مارتے، خاموش ہوتی ہے تو یہ مارتے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ماتم حسین ماتم سکینہ۔ جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، 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 سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا،
جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، یہ بات خیالوں، یہ بات خیالوں سے کہاں جاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی 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 ہے بابا، یاد آتے ہیں جب شمر ستم کر کے مظالم، یاد آتے ہیں جب شمر ستم کر کے مظالم، یہ نالی سی دوپہر، یہ نالی سی دوپہر تیری گھبراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں، ہائے زندانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں، ہائے زندانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں،
مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر بھیا قاسم میرے اکبر تم کہاں ہو سارے میرے بابا کو بچا لو آ کے شیطانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا نکٹ شانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا نکٹ شانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے آٹھ اذان باقبال فضا میں گونجی آٹھ اذان باقبال فضا میں گونجی آنیے وہاں آگے خطبوں کو دبانے کے لیے زور برپا کیا درباروں میں اذانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے آٹھ اذان باقبال فضا میں گونجی آٹھ اذان باقبال فضا میں گونجی آنیے وہاں آگے خطبوں کو دبانے
صل على محمد ومتزهر برير. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ الثقلین، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوزیر، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایہا المدفون بعز توس، السلطان یا ابوالحسن یا علی ابن مسیب رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم کل ولیک الحجت صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک